ازمیر لالا نے میرے ساتھ زبردستی، یہ کہتے آنکھیں میچ گئی، جبکہ ازمیر اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ازمیر نے تو اس کی عزت بچائی تھی اور وہ بھری محفل میں اسی پر الزام ڈال رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی ازمیر نے غصے سے اتنا ہی کہا تھا تب اس کے باپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اور پھر ازمیر خانزادہ کا نکاح 14 سالہ مریم سے کر دیا۔ مریم جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، ازمیر کے کمرے میں آتے ہی واش روم میں چھپنے لگی، پر ازمیر نے غصے سے اسے بستر پر دھکا دیا۔ آج تک وہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا آیا تھا، اور اب ایک بار میری بات سن لیں۔ پر ازمیر نے کچھ نہ سنا اور وہ اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر گروپ سٹڈی کرنے آئی ہوئی تھی۔ پیپرز کی وجہ سے وہ خوب دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس کے 9ویں جماعت کے پیپرز تھے۔ گھر میں وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے کافی بیزاریت ہو گئی تھی۔ کل اسے ماریا کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے 3 دن کے لیے کسی شادی پر جا رہے ہیں۔ وہ گھر پر اکیلی ہوگی، اسی لیے وہ مریم کو گھر میں کمبائن سٹڈی کے لیے بلانے لگی۔ مریم بھی بہت خوش ہو گئی کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھائی میں بہت مزہ آئے گا۔ ان دونوں کے 9ویں جماعت کے پیپر تھے اور وہ دونوں دن رات ایک کر کے پڑھنے میں مصروف تھی۔ ماریا کے گھر جانے کی اجازت مریم نے اپنے ماں باپ سے لے لی تھی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مریم ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے آج تک انہوں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا۔ ازمیر لالا، مجھے ماریا کے گھر چھوڑ دیں، کچھ دن بعد پیپرز ہیں تو اسی لیے ہمیں گروپ سٹڈی کرنی ہے، رات تک لینے آ جائیے گا۔ ازمیر جب گھر آیا تو اسے دیکھتے ہی مریم نے کہا۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ ازمیر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیوی بلو رنگ کی شلوار قمیض میں سفید دوپٹے کے ساتھ ہاتھوں میں کتابیں لیے اور شانے پر بیگ ڈالے کھڑی تھی۔ ازمیر اس کے ایک ہی بار کہنے پر دیر لگائے بنا اسے ماریا کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ مریم اس کی کزن تھی۔ ازمیر کو مریم کے ساتھ جاتا دیکھ کر نگہت بیگم نے منہ بنایا۔ انہیں اپنے بیٹے کا یوں مریم کی ہر بات ماننا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، بلکہ انہیں تو مریم ہی اچھی نہیں لگتی تھی۔ جب ازمیر اسے چھوڑ کر واپس آیا تو نگہت بیگم اسے ڈانٹنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ تم کوئی مریم کے ملازم ہو جو وہ تمہیں ہر اپنا کام کہتی ہے، گھر میں جو نوکر ہیں انہیں کیوں نہیں کام کا کہتی؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی۔ ازمیر افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ امی، مریم کو میں اپنی بہن مانتا ہوں، وہ بھی بھائی سمجھ کر مجھ سے فرمائش کر دیتی ہے، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ وہ سیدھا جواب دینے لگا تو نگہت بیگم نے مزید غصہ کیا۔ بہن نہیں، کزن ہے وہ تمہاری، مجھے اس کا تم سے فری ہونا بالکل نہیں پسند، بلکہ عریشہ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ان کی بات سن کر وہ واقعی شاکڈ ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کی سو کالڈ منگیتر بھی اس کی مریم کو بہن مان کر اس کے کام کرنے سے برا محسوس کرے گی۔ دیکھ لینا ازمیر، مجھے تو مریم اور اس کی ماں ایک آنکھ نہیں پاتی۔ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ مریم ایک دن تمہیں بڑی مصیبت میں ڈال دے گی، اسی لیے میرا مشورہ ہے دور رہو تم اس سے۔ نگہت بیگم نے اپنی طرف سے اپنے بیٹے ازمیر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ازمیر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ جانتا تھا جب تک وہ اپنی ماں کے سامنے رہے گا وہ مریم کے خلاف اسے بھڑکاتی رہے گی۔ مریم اس کی چچی کی بیٹی تھی، وہ اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ازمیر کی اپنی کوئی بہن نہیں تھی، اسی لیے اس نے مریم کو اپنی بہن بنا لیا۔ مریم کا بھی اپنا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے وہ ازمیر کو دل سے اپنا بھائی سمجھتی تھی، اسے لالا کہتی تھی، مگر اس کا ازمیر کو بھائی سمجھنا اور اس سے اپنے کام کروانا، فرمائشیں کرنا اور ازمیر کا اسے اپنی بہن مان کر اس کی ہر خواہش اور فرمائش پوری کرنا ازمیر کی ماں کو بالکل پسند نہیں تھا۔ پورے گھر میں مریم
اور ماریا اکیلی تھی اور پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ باتیں کرنے میں بھی مصروف تھی۔ ماریا نے پیزا اور برگر آرڈر کر لیا تھا اور اب وہ دونوں کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ مریم کا ارادہ تھا کہ وہ یہاں رات رک جائے گی اور ماریا بھی اسے فورس کر رہی تھی، مگر جب گھر میں ارحم داخل ہوا تو مریم کی بولتی بند ہو گئی۔ ارحم ماریا کے تایا کا بیٹا تھا، اس کا کزن تھا جو عمر میں 28-29 سال کا تھا۔ مریم کو اسے دیکھ کر ہمیشہ کچھ عجیب وائبز آتی تھی۔ اکثر وہ اس سے بدتمیزی کرنے کی بھی کوشش کرتا، مگر اپنی کم عمری کے باعث وہ اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اکثر مریم کو بری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ نروس ہو جاتی تھی۔ اب جب وہ گھر واپس آ گیا تھا تو مریم کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ یہاں رات رکے۔ ارحم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ شروع سے ہی وہ لاپرواہ شخصیت کا مالک رہا تھا۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کر کے گھر لوٹا۔ اس نے نشہ بھی کر رکھا تھا۔ جب گھر آ کر اس کی نگاہ مریم پر گئی تو اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آج مریم کو خود سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، اپنا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ مریم کے باپ، چچا، تایا سے بہت سے بدلے لینا باقی تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ماریا کی موجودگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ماریا کو کام کے بہانے سے گھر سے باہر بھیج دیا۔ ماریا جب گھر سے نکلی تو گیٹ کا دروازہ لاک نہیں کیا تھا۔ اس نے سوچا وہ جلدی آ جائے گی، سو گیٹ کا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت۔ وہ ایک گلی چھوڑ کر ہمسایوں کے گھر اس کام سے آئی تھی جس کام سے اس کے چچا زاد ارحم نے اسے بھیجا تھا۔ ماریا کے جانے کے بعد مریم کو خوف سا آنے لگا۔ پھر جب کمرے میں اس نے ارحم کو آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دینے لگی۔ آپ یہاں؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، وہ خباثت سے بولا تو مریم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ارحم نے دروازہ بند کر دیا تو مریم کی روح فنا ہو گئی۔ وہ ماریا کو آوازیں دینے لگی۔ آنسو شدت سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ارحم کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ رات کے 8 بجنے کو تھے۔ ازمیر کو مریم کی فکر ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ گھر سے باہر اتنی دیر تک نہیں رہی تھی۔ ماریا کے گھر بھی وہ تنہا اتنی دیر نہیں رہتی تھی۔ جانے کیوں آج اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے مریم کو کالز کرنے کی کوشش کی مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ پھر اسے لے کر آنے کا سوچ کر وہ گاڑی کی کیز اٹھا کر چلا گیا۔ آج اسے مریم کی کچھ زیادہ ہی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے گاڑی ماریا کے گھر کے گیٹ کے باہر روکی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ماریا کے امی ابو سے بھی مل لے گا اور ارحم سے بھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماریا کے گھر والے شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ یہی سوچ کر جب اس نے دروازے پر بیل دینا چاہی تو حیران ہوا کیونکہ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے اندر قدم رکھے مریم کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ ارحم بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز، مجھے گھر جانا ہے، مجھ سے دور رہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ماریا وہ رو رہی تھی۔ ازمیر اس کی آوازیں سن چکا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے بھاگتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ جو ہی وہ کمرے کے اندر آیا اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ ارحم مریم کو بیڈ پر دھکا دے کر اس پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم جو کہ خوف سے رو رہی تھی، ازمیر کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ازمیر لالا، پلیز مجھے ان سے بچا لیں، یہ میرے ساتھ زبردستی۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور ازمیر کے گلے سے لگ گئی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے۔ ازمیر کا خون کھول اٹھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے ارحم کو دیکھ رہا تھا
اور ارحم کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں نہیں ازمیر، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا تھا۔ یہ خود سے چیخنے لگی تو میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا۔ ارحم اپنی صفائی دینے لگا، حالانکہ اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ ارحم جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ازمیر کوئی بچہ نہیں تھا جو وہ سچائی نہ جان پاتا۔ وہ مریم کو خاموش کرواتا ہوا ارحم کے پاس آیا اور اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ اپنا بچاؤ کرانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسے مار مار کر ازمیر نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے اور ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ ازمیر تب تک اسے مارتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گیا۔ پھر وہ روتی ہوئی مریم کے پاس آیا، اسے اپنے حصار میں لیا اور اس گھر سے نکل گیا۔ مریم، میری گڑیا، مجھے بتاؤ، اس گھٹیا ارحم نے کیوں ایسی حرکت کی؟ ماریا کہاں پر ہے اور گھر کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے ضبط سے ہمت کے ساتھ پوچھا تو مریم آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ ماریا کے امی ابو اور گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ پڑھائی کی وجہ سے ماریا نہیں جا سکی تھی، اسی لیے اس نے مریم کو کمبائن سٹڈی کے لیے بلایا۔ وہ دونوں گھر پر تنہا تھی۔ پھر شام میں ہی ماریا کا کزن ارحم بھی گھر آ گیا۔ وہ مریم کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے ماریا کو کام کے بہانے سے بھیج دیا تو وہ گھر سے چلی گئی، اور پھر وہ اچانک مریم سے بدتمیزی کرنے لگا۔ شکر ہے ازمیر وقت پر آ گیا اور اسے بچا لیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مریم اسے سب کچھ بتاتے ہوئے آخر میں پھر سے رونے لگی۔ ازمیر نے اس سے کہا تھا وہ اس بارے میں گھر میں کسی کو بھی نہ بتائے، ورنہ سب پریشان ہوں گے اور دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہ خود اب ارحم سے نمٹ لے گا۔ اس کی بات سن کر فرما برداری سے مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ازمیر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ارحم کو جان سے مار ڈالے۔ وہ لوگ ان کے کاروباری حریف بھی تھے، شاید اسی لیے ارحم ان گھٹیا حرکات پر اتر آیا تھا۔ گھر آتے ہی مریم سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماریا جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو ارحم بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ گھر میں مریم بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ارحم کو ہوش آ گیا تھا۔ ارحم بھائی، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ مریم کہاں ہے؟ وہ فکر سے پوچھنے لگی۔ ارحم کا خون کھول اٹھا تھا، مگر وہ اسے سچ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ تو ازمیر کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک دشمن گھر میں آ گیا جس نے میری یہ حالت کر دی۔ وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا۔ مریم کی خیریت کا سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی، ورنہ اسے مریم کے بارے میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ اس نے مریم کو کال کی تاکہ جان سکے کہ وہ اسے بتائے بغیر کیوں چلی گئی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ کل اسے کال کرنے کا ارادہ کر کے وہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور اب کہیں جا کر اسے نیند آئی تھی۔ نہیں، پلیز ارحم بھائی، وہ نیند میں بولنے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا پھر سے وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس آ کر اسے پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماریا کے توسط سے وہ بھی ارحم کو بھائی کہتی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، ماریا پلیز جلدی آؤ۔ وہ روتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ ازمیر جو کہ کچن میں پانی لینے آیا تھا، مریم کی آوازیں سن کر گھبرا گیا اور بھاگ کر اس کے کمرے میں گیا۔ وہ سوتے ہوئے اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی، تڑپتے ہوئے بول رہی تھی، مریم اٹھو میری گڑیا، کیا ہوا تمہیں؟ کمرے کی لائٹ جلا کر وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ مریم کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اسے یقین آ گیا کہ وہ بالکل محفوظ ہے، اپنے گھر پر ہے، تو اس کی جان میں جان آئی اور یک لخت وہ ازمیر کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ ازمیر جانتا تھا مریم اس سانحے سے بہت خوفزدہ ہوئی ہے۔ نکہت بیگم، جن کا کمرہ قریب ہی تھا، وہ بھی مریم کے چیخنے اور رونے کی آوازیں سن کر وہاں آ گئی تھی۔ جو ہی انہوں نے کمرے کے اندر جھانکا، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریم ازمیر کے گلے لگی ہوئی تھی اور ازمیر اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا گڑیا، ڈرو مت۔
وہ उसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। मुट्ठियां भींच कर निगहत बेगम वहां से चली गई और अपने कमरे में आ गई। इस मनहूस मरियम का कुछ करना पड़ेगा मुझे। शुरू से ही अच्छी नहीं लगती मुझे। अगर इसने अजमीर को अपने जाल में फंसा लिया तो अरीशा का क्या होगा? मेरी बहन तो मुझसे नाराज हो जाएगी। वो अपनी बहन और उनकी बेटी अरीशा के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगी और इसी बारे में सोचते हुए उन्हें नींद आ गई। मरियम खौफजदा थी। सो जाओ मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो उसे बेड पर लेटाता हुआ बोला। तो मरियम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज अजमीर लाला, आप यहाँ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, वरना वो फिर से आ जाएगा। वो डर कर बोली और उसका हाथ पकड़ते आंखें मूंद ली। जब तक वो सो नहीं गई अजमीर उसके पास ही बैठा रहा और जब उसे यकीन आ गया कि वो गहरी नींद सो गई है तो उस पर अच्छी तरह कंबल डालकर वो कमरे की लाइट ऑफ करके आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में आ गया। अरहम ने एक एक बात अपने बाप को बताई थी कि अजमीर ने उसकी कितनी बुरी हालत की है। ये सुनते ही सुहेल साहब का फिशारे खून बुलंद हुआ। ये अजमीर और इसका बाप मेरे लिए दिन ब दिन मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। पहले मुझे इनकी वजह से टेंडर नहीं मिल सका, हर प्रोजेक्ट हाथ से जाने लगे और अब उसने तुम पर हमला किया। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा उसका, औकात याद दिलानी पड़ेगी उसकी। सुहेल साहब सिगार का कश लेते हुए बोले तो अरहम खुश हो गया और उनको मशवरा देने लगा कि किस तरह उन्हें इससे बदला लेना चाहिए। मैं तुम्हारी अब शादी करना चाहती हूँ अरीशा से, इसी महीने। वो अपनी माँ की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। वो हैरत ज़दा था कि उसकी माँ को अचानक से इतनी जल्दी शादी का ख्याल कैसे आ गया। हालांकि वो जानती थी उसे अरीशा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने अपनी माँ के सामने खास तौर पर अरीशा से शादी के हवाले से कभी कोई हामी नहीं भरी थी, मगर वो बज़िद थी। अजमीर खामोश हो गया और तरकीब ढूंढने लगा कि किस तरह इस निकाह से इनकार कर दे। यही सब सोचता हुआ वो लॉन में आ गया जहां मरियम बैठी थी। कैसी हो गुड़िया, और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वो उसे मुस्कुराकर पूछने लगा। उसे देखकर मरियम डर गई और भागकर घर के अंदर चली गई। अजमीर शॉक्ड होकर रह गया। पिछले एक हफ्ते से उसे मरियम का अंदाज कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो इससे बात नहीं करती थी, ना उसके सामने आती थी। अजमीर इस बारे में सोचकर परेशान हुआ, लेकिन फिर सोचा शायद उस दिन वाले वाकये की वजह से वो अपसेट है और उसे नॉर्मल होने के लिए थोड़े वक्त की जरूरत होगी। वो मुतमईन हो गया, मगर नहीं जानता था कि अभी उसकी जिंदगी में एक और इम्तिहान आना बाकी था। निगहत बेगम उसकी शादी की तैयारियां करने लगी थी। मामा, मैं आपको किस तरह समझाऊं, मुझे अरीशा पसंद नहीं है। किस तरह समझाऊं मैं आपको कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता? वो उनसे गुस्से से पूछने लगा। निगहत बेगम उसे घूरने लगी। तो क्या वो मरियम पसंद है तुम्हें? उससे शादी करनी है जिसको गले लगा कर रखते हो? उस रात क्या कर रहे थे तुम उसके कमरे में? वही तुम्हें वरगला रही है ना? निगहत बेगम ने उससे पूछा तो वो शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी माँ उसे इस तरह भी मरियम के हवाले से बात कर सकती हैं। मरियम बहुत मासूम थी, वो इसे अपना भाई समझती थी और वो भी उसे अपनी बहन समझता आया था। वो बहुत पाकीज़ा और साफ दिल की मालिक थी। वो सोच भी नहीं सकता था उसकी माँ मरियम के बारे में इस तरह की बातें करेंगी। आज भी मरियम को लेकर उसकी माँ के साथ बहस होने लगी। देख लेना तुम अजमीर, इस पागल लड़की की वजह से तुम जरूर किसी मुसीबत में फंसोगे। वो उसे बावर करवा रही थी। वो अफसोस से उन्हें देखकर घर से चला गया। उसका मूड काफी खराब था। जब वो घर से जाने लगा तो अचानक मरियम रास्ते में आ गई। अजमीर उसे देखकर उससे निगाहें चुरा गया। मुझे आपके साथ बाहर जाना है, घर में दम घुट रहा है मेरा। वो कुछ परेशान लग रही थी। अजमीर ने देखा शायद वो इससे कुछ कहना चाहती थी
और कह नहीं पा रही थी। इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गया ताकि उससे इस बारे में पूछ सके कि क्या वो अब भी परेशान है, खौफजदा है। उसका मूड अपनी माँ की वजह से काफी ऑफ था, इसीलिए वो उसे रेस्टोरेंट ले गया। मरियम उसे कुछ बताना चाहती थी, मगर एक खौफ था जिसने उसे अपनी लपेट में लिया हुआ था। डिनर करने के बाद वो दोनों घर वापस जाने के लिए निकल गए। रात हो चुकी थी। रास्ते में सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी तो अजमीर को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। अचानक से उनमें से कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने जबरदस्ती अजमीर और मरियम को गाड़ी से निकाला। वो मरियम को खींचते हुए ले गए और मरियम अपना बचाव करने की खातिर एक बार फिर तड़पने लगी। उसका दुपट्टा कहीं गिर गया, बाल खुलकर बिखर गए और रोने के बायस काजल फैल गया। उन लोगों ने अजमीर के सर पर पिस्तौल तान ली। अजमीर लाला, वो चीख रही थी। उन लोगों ने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। उन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। अजमीर ने पूरी कुव्वत से उस शख्स पर हमला किया जिसने उसे दबोच रखा था। अजमीर ने करीब से एक भारी पत्थर उठाया और उन लोगों पर हमला कर दिया। मगर हैरत उसे तब हुई जब वो 5-6 लोग अचानक मरियम को धक्का देकर वहां से चले गए। अजमीर ने उसे अपनी बाहों में लिया। शुक्र था उसे कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत डर गया था कि जाने ये कौन लोग थे जो उसके रास्ते में आ गए और अब चले भी गए। उनके आने का मकसद इसे समझ नहीं आया। अलबत्ता मरियम बेहोश हो चुकी थी। वो फौरी उसे गाड़ी तक लाया और तेज रफ्तारी ड्राइव करने लगा। उसे किसी तरह जल्दी घर पहुंचना था। बार बार वो डर रहा था कि वो लोग दोबारा ना आ जाएं। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसकी गुड़िया की इज्जत महफूज रही थी। जब वो घर आया तो मरियम को होश आ चुका था। अलबत्ता उसकी ये हालत देखकर घर के सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अम्मी भागती हुई उस तक आई और उसके गले से लग गई। ये सब क्या है? मरियम को क्या हुआ? अजमीर के अब्बू से पूछने लगे। अजमीर उन्हें इस वाक़े के बारे में बताने ही वाला था कि बीच में मरियम बोल पड़ी। अजमीर लाला मुझे बहाने से घर से बाहर ले गए और मेरी इज्जत पामाल कर दी। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती। ये कहते ही वो आंखें मीच गई जब अजमीर उसे बेयकीनी से देखने लगा। मरियम की बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। मरियम, होश करो, ये क्या बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें बचाया है उन लोगों से। वो तड़प कर बोला, मगर वो रोती हुई सबको यही कहने लगी कि अजमीर उसे जान पूछकर अपने साथ लेकर गया था और उसका फायदा उठा लिया। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए। अजमीर ने तो उसकी जान बचाई थी और वो भरी महफिल में उसी पर इल्जाम डाल रही थी। सब लोग अजमीर को मशकूक निगाहों से देखने लगे तो उसका दिमाग घूम गया। वो जो पहले ही अपनी माँ की बातों से और उनके इल्जाम से अपसेट था, अब मरियम का इल्जाम सुनकर दंग रह गया। मरियम, होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम ये क्या बकवास। अभी अजमीर ने गुस्से से इतना ही कहा था जब उसके बाप ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। पहले तुम्हारी माँ की बातें सुनकर मुझे लगता था तुम वाकई इसको अपनी छोटी बहन मानते हो, इसीलिए इससे इतना क्लोज हो जाते हो। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। अब तुम्हारा निकाह इसी के साथ होगा। शर्म नहीं आई तुम्हें इसका फायदा उठाते हुए? तभी मैं कहूं कि कजन होने के बावजूद आखिर तुम इसे अपनी बहनों की तरह इतना प्यार क्यों करते हो? यही मकसद था ना तुम्हारा? अब तुम्हारी यही सजा है कि इससे शादी तुम करोगे जिसकी इज्जत तुमने खराब की। अब इसको अपनी इज्जत बनाओगे। इमरान साहब की बातें सुनकर वो अपने चेहरे पर हाथ रखे उन्हें देखने लगा। सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, उस पर इल्जाम लगा रहे थे। मरियम की वजह से पहली मर्तबा उसके बाप ने उस पर शक करते हुए उस पर हाथ उठाया था। निगत बेगम रोने लगी। हर कोई उसे शिकवा भरी नजरों से देख रहा था। इमरान साहब के भी होश उड़ गए थे। उनके छोटे भाई सगीर साहब का कारोबार उनसे ज्यादा था।
اور انہوں نے ہی عمران صاحب کو کاروبار کی دنیا میں اونچے مقام تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ ان سے ناراض ہو جاتے تو عمران صاحب کو بہت خسارہ ہوتا۔ اسی لیے اپنے بھائی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے انہوں نے کسی بھی بات کی تصدیق کیے بنا فوراً مریم کا ساتھ دیا تاکہ وہ ان سے خوش ہو جائیں۔ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر مریم ان کی بہو بن گئی تو اس کا باپ ان سے مزید خوش ہو جائے گا۔ عمران صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ازمیر صدمے سے مریم کو دیکھنے لگا اور ایک آخری نگاہ سب پر ڈال کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ آج اسے یوں اپنے کمرے میں بند پڑے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ نہ اس کا اپنے کمرے سے باہر نکلنے کا جی چاہتا اور نہ وہ آفس جا رہا تھا۔ سب کچھ لمحوں میں بدل گیا تھا۔ ازمیر، میں تمہیں کہتی تھی نا، دور رہو مریم سے، یہ لڑکی تمہیں پھنسا دے گی۔ اب دیکھ لیا تم نے، میرا کہا سچ ہو گیا نا۔ بہت شاطر ہے مریم اور اس کی ماں، تم ہی میری بات نہیں سنتے تھے، نگہت بیگم افسوس سے کہہ رہی تھی۔ صرف ایک وہ ہی تھیں جنہیں ازمیر پر پورا بھروسہ تھا اور اس بات پر یقین تھا کہ وہ لڑکی مریم اس پر الزام لگا رہی ہے۔ ان کا شریف بیٹا اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکت نہیں کر سکتا۔ عمران صاحب کے آگے انہوں نے ازمیر کے دفاع میں بولنے کی کوشش کی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ یہ شادی رک جائے اور ازمیر سے صرف عریشہ کی شادی ہو۔ بھلا وہ جس لڑکی کو ناپسند کرتی تھی، جس نے ان کے بیٹے پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ کس طرح اب اسی لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں اور اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کر سکتی تھی۔ میں بدلہ لوں گا مریم سے، اسے پچھتانے پر مجبور کر دوں گا، وہ حال کروں گا کہ میرے قدموں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب میں صرف اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ازمیر سگریٹ پینے لگا۔ جو کچھ مریم نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے مریم اس کے سامنے نہیں آئی۔ یہ خبر پورے خاندان میں پھیل جانے کے بعد ہر کوئی ازمیر کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس قدر ذلت ازمیر کو صرف مریم کی وجہ سے ملے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ دل سے اسے اپنی بہن مانا تھا، ہمیشہ اس کے بارے میں اچھا سوچا تھا، کبھی اسے بری نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔ 2 بار اس نے مریم کی عزت بچائی تھی، وہ اس کا محسن تھا، مگر اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ جھوٹا الزام لگا دیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سب اس نے اپنی ماں کے کہنے پر کیا ہے۔ ضرور کوئی مقصد ہوگا ان دونوں ماں بیٹی کا۔ تمہیں کاروبار اور دن بدن ترقی کرتا دیکھ کر ہمنا کے دل میں لالچ آ گئی ہوگی اور عریشہ کو تمہاری زندگی سے نکال کر مریم کی تم سے شادی کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہوگا ان دونوں نے۔ نگہت بیگم کی بات سن کر وہ شاکڈ ہو گیا۔ اسے بھی اب مریم پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ اب اس کی گڑیا اس کی چھوٹی بہن نہیں تھی بلکہ ایک دشمن تھی، اور ازمیر اپنی کسی دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے آج بھی اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ مریم کا وہ حال کرے گا کہ اب وہ اس کے قدموں میں گر کر اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اسی مہینے اس کی مریم سے شادی طے کر دی گئی۔ اس کے پیپرز بھی ختم ہونے والے تھے۔ نگہت بیگم کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ عریشہ جو ان کے سامنے ازمیر سے محبت کے دعوے کرتی تھی، جب اسے اس بارے میں پتا چلا کہ اب اس کی شادی عریشہ کی بجائے مریم سے ہو رہی ہے، تو اس نے نارمل ریئیکٹ کیا۔ نگہت بیگم کو بہت دھچکا لگا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ازمیر کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج بہت دن بعد ازمیر اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں آیا تو اس کا سامنا مریم سے ہوا۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی تھیں۔ اب تم میرا الگ روپ دیکھو گی مریم، ایک بار شادی ہو لینے دو۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا ایک سرد نگاہ اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مریم نگاہیں چرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہا۔ اب اس کا موڈ کافی فریش ہو گیا تھا۔
جب وہ ریسٹورنٹ میں آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے لگا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب سے آخری ٹیبل پر عریشہ اور ارحم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عریشہ کو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ عریشہ اور ارحم بھی آپس میں کزن تھے، مگر اس نے آج سے پہلے کبھی عریشہ کو ارحم کے ساتھ یوں نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر گہری سوچ میں مبتلا تھا جب اس کے دوست نے ازمیر کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گیا؟ اس کی بات سن کر وہ ہوش میں آیا اور ان دونوں کی طرف سے نگاہیں ہٹا لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ارحم اور عریشہ وہاں سے جا چکے تھے۔ اس کی نویں جماعت کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور آج اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ مریم کا دل ڈر رہا تھا، خوف سے وہ کانپ رہی تھی۔ وہ تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ قسمت اسے اس موڑ پر لے آئے گی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی خود کو آئینے میں دیکھ کر رو پڑی۔ کاش اس کی شادی کسی اور حالات میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب ازمیر کو شوہر کے روپ میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی کبھی اس کی ازمیر لالا سے ہوگی۔ وہ ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آ چکی تھی اور اس کا نکاح ازمیر سے شروع ہوا تھا۔ ازمیر نے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا، جبکہ قبول ہے کہتے وقت مریم کی نہ صرف زبان لڑکھڑا رہی تھی بلکہ وہ خود بھی کانپ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف تھا کہ وہ کس طرح ازمیر کا سامنا کرے گی۔ رخصتی کے بعد اسے ازمیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ نگہت بیگم تو کسی کام میں بھی آگے نہیں تھی، صرف ہمنا بیگم ہی تھی جو اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ بیٹا، ازمیر نے جو بھی کیا اسے معاف کر دینا۔ اب وہ تمہارا شوہر ہے، ماضی کو بھلانے میں وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مریم کو سمجھا رہی تھی اور وہ ضبط سے آنسو روک گئی۔ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ شاید ازمیر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی تو عریشہ سے منگنی ہو چکی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے ازمیر پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ اس کی ماں کمرے سے جا چکی تھی، ازمیر بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ مریم کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ اس کا ننھا ذہن یہ سب کچھ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنا بھاری ہے آج کا دن، کاش میں مر گئی ہوتی۔ میرے اندر ہمت نہیں، میں ازمیر کا سامنا کیسے کروں؟ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ دوسری طرف سگریٹ پینے کے بعد سرخ آنکھیں لیے ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مریم ڈر گئی اور اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کافی دیر وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے روتی رہی تھی۔ پھر جب تھک گئی تو اس نے خود کو ہمت دلائی۔ مجھے ازمیر کو سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے، شاید وہ مجھے معاف کر دیں اور میری بات سمجھ جائیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور اپنا دل مضبوط کرتی ہوئی واش روم سے باہر آ گئی۔ ازمیر پکا ارادہ کر چکا تھا کہ آج اس پر رحم نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا آیا تھا اور اس کی اچھائی اسے لے ڈوبی تھی۔ اس کا مریم کے ساتھ اچھا رویہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ کتنی خوشی مل رہی ہے تمہیں مجھ سے زبردستی شادی کر کے؟ اگر مجھ سے شادی کرنی تھی تو صاف بتا دیتی، اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے مریم کو بیڈ پر دھکا دیا۔ مریم رونے لگی تھی۔ اس کا رونا ازمیر کو مزید غصہ دلا گیا۔ بولو جلدی، کیوں میرے ساتھ دھوکا کیا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا اور تم نے مجھے بدنام کر دیا، مجھ پر الزام لگایا۔ اب دیکھنا اس کی سزا۔ تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہونے لگے گی۔ ہر روز میری نفرت کا سامنا کرو گے تم۔ وہ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر بولا اور اس کی جیولری نوچ نوچ کر اتارنے لگا۔ مریم نے جو اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی وہ ازمیر کا غصہ دیکھ کر ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات تو وہ شروع سے جانتی تھی کہ ازمیر غصے کا نہایت تیز تھا۔
مگر اس نے آج تک مریم پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر اب اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ سہم گئی۔ اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، ایک بار میری بات سن لیں، وہ تڑپ کر بولی۔ پر ازمیر نے کچھ نہ سنا اور اسے یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ چاہ کر بھی وہ مریم سے اس وقت بدلہ نہیں لے پایا تھا۔ دوسرے کمرے میں آ کر وہ ایک بار پھر سگریٹ پھونکنے لگا۔ آدھی رات کو وہ بے چین ہو رہا تھا، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں ہر حال میں تمہارا سکون برباد کر کے رہوں گا مریم، اس نے اسی پل ارادہ کیا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ مریم جو کہ اس وقت اپنا لباس تبدیل کر کے روتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، ازمیر کو کمرے میں آتا دیکھ کر ڈر گئی۔ ازمیر غصے میں اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے صرف تکلیف دے رہا تھا۔ اپنی قربت سے وہ مریم کو صرف اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ صرف اسے اپنی طلب کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کی اب ازمیر کے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ اس رات کے بعد سے مریم اس سے ڈر چکی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ازمیر اس کی بات کبھی نہیں سنے گا، نہ اسے معاف کرے گا۔ ازمیر کا بھی پورا ارادہ تھا کہ وہ اسے تڑپاتا رہے گا۔ جب مریم اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی تو وہ اسے خاموش کروا دیتا تھا اور کبھی کبھار اسے کمرے سے نکال دیتا تھا۔ نگہت بیگم کا بھی اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ مریم روتی ہی رہتی تھی۔ ازمیر کو خبر ملی تھی کہ عریشہ اور ارحم شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت شاکڈ ہوا تھا۔ آج اسے آفس میں ڈھیر سارا کام تھا، اسی لیے وہ دیر سے گھر آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو مریم اس کے لیے کافی کا کپ لے کر آئی۔ بے شک وہ اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، مگر تھی تو اس کی بیوی۔ ازمیر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ مریم اس وقت گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ لیے اسے کافی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ازمیر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس کی جی میں آیا وہ مریم کو اپنے حصار میں لے۔ اپنی سوچ پر وہ خود بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ اسے تو مریم سے نفرت کرنی چاہیے، مگر اس کا دل اس کی جانب مائل کیوں ہو رہا ہے؟ غصے میں اس نے کافی کا کپ زمین پر پھینک دیا تو مریم ڈر کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ازمیر کا دل ایک بار پھر پگھلنے لگا۔ اپنے بدلتے ہوئے جذبات سے وہ خود ہی الجھن کا شکار ہونے لگا اور زبردستی مریم کو کمرے سے نکال دیا۔ اب دوبارہ یہاں آ کر اپنی منحوس شکل مت دکھانا، وہ غصے سے بولا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ کچھ پل سکون کے گزارنا چاہتا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر مریم کا روتا ہوا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کروٹیں بدل بدل کر وہ سویا تھا۔ مریم کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ازمیر کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی اور اسے ساری سچائی بتا دے گی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ مسئلہ تبھی حل ہوتا جب وہ اس کی بات سنتا۔ مریم نے اسکول بھی جوائن کر لیا تھا۔ کلاسز شروع ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ خود ہی اسکول آتی جاتی تھی۔ ازمیر نے تو اس کی کوئی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دوپہر میں وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اسے ہمنا چچی کی کال آنے لگی۔ بیزاری سے اس نے فون اٹھایا۔ ازمیر، مریم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اسے اسکول سے 1 بجے چھٹی ہوئی تھی، اب 2 بج گئے ہیں، وہ گھر نہیں آئی۔ سب جگہ پتہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے یہ لڑکی۔ چچی رو رہی تھی۔ یہ سن کر ازمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی نفرت کو بھلا کر وہ پاگلوں کی طرح اس کی فکر میں اٹھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلاتا وہ پہلے اسکول تک پہنچا، پھر اس کی دوستوں کے گھر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مریم کی اسکول میں طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ 11 بجے ہی اسکول سے اکیلی گھر جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ یہ سنتے ہی ازمیر کو لگا پورا آسمان اس پر آ گرا ہو۔ وہ تو گھر تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے اور اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔
وہ تھکا ہارا گھر آیا، سب اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمنا چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ازمیر اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مریم کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ ان 2 ماہ میں اس نے مریم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اس پر ظلم کیا اور اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا۔ عمران صاحب کا کہنا تھا ہمیں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ ان کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ خیال ازمیر کا دل بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ وہ دل میں شدت سے اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ اسے برے برے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں خدا نہ کرے اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مریم جب گھر داخل ہوئی تو سب کی جان میں جان آئی۔ کہاں تھی تم مریم؟ وہ سب سے پہلے اس کے پاس آیا۔ اب اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ نرمی تھی۔ ہمنا بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا۔ مریم نے بتایا اسکول میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ گھر جانے کے لیے اسکول سے اکیلی نکل پڑی، مگر راستے میں اسے زوردار چکر آیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پھر ایک خاتون جنہوں نے اسے بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ اسے گاڑی میں ہاسپٹل لے گئیں، جہاں مریم کو ڈرپ لگی اور پھر وہ خاتون اسے اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ جب مریم کے اندر ہمت آئی تو وہ انہی خاتون کے ساتھ گھر تک آ گئی۔ مریم بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ازمیر نگاہیں چرا گیا، کیونکہ جان گیا تھا کہ وہ جتنا اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا اسی وجہ سے مریم بیمار ہو گئی تھی۔ میڈیسن کھا کر مریم کمرے میں سونے چلی گئی۔ 2 دن تک ازمیر کے اندر ایک جنگ چھڑی رہی۔ پھر اس نے ایک اٹل فیصلہ کیا کہ وہ مریم کو طلاق دے کر خود کسی اور ملک شفٹ ہو جائے گا۔ وہ مزید اب اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ قسمت نے جو کھیل کھیلا تھا وہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ مریم کے کمرے میں آیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ازمیر، شاید یہ بوجھ، یہ غم میری جان لے لے گا۔ اس کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جانے کیوں اسے مریم کی بات سن کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آج بھی وہ اس کی گڑیا ہی تھی، مگر اب صرف الگ تھا تو ان کا رشتہ۔ کون سا بوجھ؟ جو کہنا ہے کھل کر کہو، پھر مجھے بھی تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اب وہ بیزاری سے بولا۔ وہ اسے طلاق کی بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے مریم کو بولنے کا موقع دیا۔ مریم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی کہ چلو شکر ہے ازمیر اتنا تو نرم ہو گیا کہ اس کی بات سن رہا ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ جب ارحم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تب سے وہ بہت خوفزدہ تھی۔ ایک دن جب وہ نگہت تائی کے ساتھ عریشہ کے گھر گئی تھی تو اس نے عریشہ اور ارحم کو ایک دوسرے کے انتہائی نزدیک دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں عریشہ؟ آپ تو ازمیر لالا کی منگیتر ہیں۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ عریشہ نے کسی طرح اپنی باتوں میں مریم کو پھنسا لیا، جس وجہ سے اس نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ ارحم کے اندر ازمیر سے بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے عریشہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور عریشہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح ازمیر سے اس کا رشتہ ٹوٹ جائے اور اس کا نام بھی بیچ میں نہ آئے۔ ارحم بھی یہی چاہتا تھا اور وہ ازمیر سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں سے کہہ کر مریم کو اغوا کروا لیا۔ اس دن مریم اپنی دوست کے گھر سے واپس جا رہی تھی جب راستے میں ایک گاڑی رکی اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے اسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کیا اور ارحم نے اسے دھمکی دی کہ تمہیں ازمیر پر الزام لگا کر اس سے شادی کرنی ہے۔ ویسے تو وہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتا ہے اور کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، لیکن اگر تم اس پر الزام لگاؤ گی تو وہ بے بس ہو جائے گا اور ہر قیمت پر تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔
اس طرح ازمیر بدنام بھی ہو جائے گا اور میرا اور میرے باپ کا بدلہ اس سے پورا ہو جائے گا، کیونکہ اپنی کمپنی کو اس نے اپنی ذہانت کی وجہ سے کافی بلند مقام تک پہنچایا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ عریشہ کی اس سے منگنی ٹوٹ جائے گی اور ہم دونوں کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر میں اور عریشہ ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ ارحم ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ مریم ڈر گئی۔ اس نے ارحم کو صاف منع کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی اور اس کی اور عریشہ کی اصلیت ازمیر کو بتا دے گی۔ پھر ارحم غصے میں آ گیا اور اس نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ازمیر کی جان لے لے گا اور اس کی عزت بھی داغدار کر دے گا۔ مگر مریم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ازمیر کو سچ بتا دے گی۔ اسی لیے جب وہ ریسٹورانٹ میں پہنچی اور ازمیر کو سچ بتانا چاہا تو اس کی ہمت نہ ہوئی۔ بار بار اس وحشی انسان کی دھمکی یاد آ رہی تھی اور پھر راستے میں ارحم اور اس کے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا اور ازمیر کے سر پر پستول تان لی اور مریم کو بھی دبوچ لیا۔ ایک آدمی نے مریم کے کان میں سرگوشی کی تھی، یہ آخری موقع ہے تمہارے پاس، اس بار ازمیر کی اور تمہاری عزت بخش رہے ہیں، جلدی سے جو کہا ہے وہ پورا کرو ورنہ اگلی بار موقع نہیں ملے گا۔ یہ نقاب پوش ارحم تھا جس نے مریم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مریم خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ اپنے لالا کو بچانے کی خاطر ان کی محبت میں اس نے ویسا ہی کیا جیسا ارحم نے کرنے کو کہا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے یہ سب آپ کی جان بچانے کی خاطر کیا تھا۔ ارحم بہت خطرناک انسان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ابو بھی بہت خطرناک ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ کو بھی مار دیں گے۔ قسم سے مجھے اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف آپ کی جان کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا تھا میں آپ کو شادی کے بعد حقیقت بتا دوں گی، مگر آپ نے میری نہیں سنی۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ازمیر اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس سب کے پیچھے اتنی بڑی سچائی ہوگی۔ وہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے اتنا سب کچھ جھیلا تھا۔ پہلے جو اس کے دل میں مریم کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اچانک اس کی جگہ محبت نے لے لی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری گڑیا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ تکلیف سے بول رہا تھا۔ ازمیر، میں نے آپ کے لیے یہ سب کیا، پلیز آپ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ اب آپ کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ ارحم آپ کو مارے گا تو نہیں نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس پل ازمیر کو اس پر بہت پیار آیا۔ نہیں میری گڑیا، اب کوئی تمہیں یا مجھے کچھ نہیں کہہ سکے گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ہم مضبوط تبھی بنیں گے جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ محبت سے کہتا اس کے آگے اپنا ہاتھ کر رہا تھا۔ مریم نے معصومیت سے عذبات میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ازمیر نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ مریم کو اب کبھی نہیں چھوڑے گا۔